بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عبدالقدوس لاہور سے، اور اس وقت ہم موجود ہیں مدینہ منورہ میں، اور ہمارا سفر ہے آج مسجد نبوی سے دوسری مسجد جو آپ کو سامنے ویڈیو میں نظر آ رہی ہے، مسجد قباء کی طرف۔ الحمدللہ مسجد قباء اسلام کی پہلی مسجد ہے، اور اس کا ایک بڑا مقام ہے۔ مسجد نبوی سے فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد معتمرین مسجد نبوی سے پیدل ایک ٹریک بنا ہوا ہے، اس ٹریک پہ مسجد قباء میں جا کر اشراق کی 2 رکعتیں ادا کرتے ہیں، جبکہ حدیث بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے 2 رکعت اشراق مسجد قباء میں ادا کی، اس کو ایک عمرے کا اجر۔ تو جو دوست احباب عمرے کی ادائیگی کے بعد مدینہ منورہ آتے ہیں تو ان کی زیارتوں کے اندر ایک یہ بہت بڑی زیارت شامل ہوتی ہے۔ تو جب بھی آپ مسجد نبوی سے اپنے ہوٹل سے زیارتوں کے لیے جاتے ہیں تو آپ کے ہوٹل سے بسیں بھی جاتی ہیں، کچھ عمرہ گروپ والے اپنے گروپ میں بھی شامل رکھتے ہیں زیارتیں، اور کچھ دوست احباب لوکلی بھی جاتے ہیں۔ تو یہاں پر باقاعدہ طور پہ اتارنے کے بعد مسافروں کو وقت دیا جاتا ہے کہ آپ مسجد نبوی میں جا کر 2 رکعت ادا کر رہے ہیں۔ یہ جو آپ اس وقت خوبصورت مناظر دیکھ رہے ہیں، یہ ہم بس کے اندر ہیں، اور بالکل بس جو ہمیں ہوٹل سے مسجد قباء کے قریب لے آئی ہے۔ مسجد قباء ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت مسجد ہے، 4 اس کے بڑے بڑے منار ہیں خوبصورت، اور کافی دور سے یہ مسجد نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس مسجد میں تقریباً ہر وقت ہی رش رہتا ہے۔ مسجد قباء میں اور اسی طرح ایک اور مسجد جہاں پہ آپ احرام باندھتے ہیں، یہ 2 مسجدیں مدینہ منورہ میں ہر وقت یہاں رش رہتا ہے مسجد نبوی کے بعد۔ تو اس مسجد کے بھی سارے انتظامات وہی جو ایک ادارہ ہے جو مسجد نبوی حرمین شریفین کے انتظامات کرتا ہے، اسی ادارے کے پاس ہیں۔ تو الحمدللہ اس وقت ہم مسجد قباء میں پہنچ چکے ہیں۔ یہاں پہ ایک بڑا وسیع و عریض کھلا میدان ہے باہر، جہاں پہ لوگ کبوتروں کو دانہ ڈالتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ مسجد کے باہر چھوٹے چھوٹے لوگوں نے سٹال بھی لگائے ہوتے ہیں، جہاں پہ آپ کو مسواکیں ملیں گی، اور عطریات ملیں گی، خوشبوئیں ملیں گی، تسبیحاں ملیں گی، جے نماز، ٹوپیاں وغیرہ ان سٹالوں میں آپ کو مل جاتی ہیں۔ جو عازمین حج کے لیے عمرے کے لیے آتے ہیں تو یہاں سے پھر سعادت سمجھتے ہیں شاپنگ کرنا، تو وہ شاپنگ کر کے اپنا سامان ساتھ لے جاتے ہیں۔ یہ آپ کو سارا یہ علاقہ دکھا رہے ہیں مسجد قباء کی انٹری کا۔ سیڑھیاں ہیں نیچے، غسل خانے وغیرہ اور وضو کا انتظام، اس کے بعد یہ سارا صحن ہے، یہ آپ کو دکھا رہے ہیں، یہ غسل خانے اور وضو خانے ہیں سارے، ٹھیک ہے۔ ادھر سے وضو وغیرہ کر کے پھر دوسری جانب آپ جاتے ہیں۔ یہ راستے میں آپ کو جگہ جگہ ٹھیلے لگے ہیں جہاں سے لوگ چیزیں خریدتے ہیں۔ ہمارے ساتھ بھی امین صاحب جا رہے ہیں، اسی طرح باقی مہمان بھی ہمارے ساتھ، وقاص بھائی، قاری عبدالحادی صاحب جا رہے ہیں۔ یہ جو شیخ جا رہے ہیں یہ نعمان بھائی ہیں، جو ہمیں بس کے اندر مکمل گائیڈ لائن کرتے رہے، قباء مسجد کی تاریخ بیان کی انہوں نے صحیح احادیث کی روشنی میں، اس کے علاوہ بھی مدینہ منورہ کے دیگر مقامات کو صحیح طرح انہوں نے بتایا۔ کچھ لوگ بہت زیادہ غلو کر جاتے ہیں، زیادہ بتا جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جیسے یہ سامنے رمیز بھائی ہیں، ہم نے کچھ باتیں جو ہے ہم نے شیئر بھی کی، لوگوں سے پوچھا بھی کہ قباء کے متعلق تاریخی معاملات اور سارے، تو وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہمیں انہوں نے بتایا۔
تو جو دوست احباب انشاءاللہ جائیں عمرہ پہ تو ہم سے رابطہ کر لیا کریں، ہم ان کو صحیح لوگ جو قرآن اور حدیث کے مطابق جو ادھر کی تاریخیں ہیں وہ بتائیں گے۔ اب اسی طرح کچھ دوست مسجد وہ جو ہے قبلتین یا خندق جہاں پہ ہے اس مقام پہ بھی کچھ لوگ غلو کر جاتے ہیں، بات بڑھا جاتے ہیں۔ تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ان لوگوں کو یا ان لوگوں کے ساتھ جایا جائے جو بات پوری اور صحیح بتائیں۔ یہ مسجد قباء کے ماشاءاللہ باہر کے خوبصورت مناظر ہیں، ان مناظروں کو دیکھیں۔ مسجد قباء کے ساتھ ہی باغات بھی ہیں کھجور کے، اسی لیے مسجد قباء کے صحن میں کچھ درخت آپ دیکھ رہے ہیں کھجور کے لگے ہوئے ہیں۔ ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے، یہ سامنے جو لائن نظر آ رہی ہے نا، درجنوں بسیں لگی ہوئی ہیں یہاں پہ، آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، خصوصی طور پہ آپ کو دکھا رہے ہیں، درجنوں بسیں لگی ہوئی ہیں یہاں سے لے کے وہ کنارے تک۔ تو جب بھی آپ جاتے ہیں تو آپ نے اپنی بس کی جگہ، بس کا نمبر، بس کا رنگ یہ ضرور یاد رکھنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھ کے 2 رکعتیں ادا کر کے واپس اپنی بس کی طرف آتے ہیں تو بعض اوقات ایک جیسی بس سے ہونے کی وجہ سے نہیں مل پاتی بس سے، یہ جہاں سے بھائی جا رہے ہیں یہ بس سے ڈھونڈ رہے ہیں۔ ہوتا کیا کہ جب ہم بس سے اترتے ہیں خوشی اتنی ہوتی ہے، ہماری نظریں صرف مسجد قباء کی طرف ہوتی ہیں اور جہاں سے رستہ ملتا ہے ہم مسجد قباء کی طرف چلے جاتے ہیں، سیڑھیوں سے ملا، صحن سے ملا، روڈ سے ملا، ہم چلے جاتے ہیں۔ ہم جلدی کے اندر یہ دیکھنا ہی نہیں چاہتے یا توجہ نہیں کرتے کہ بس ہماری کس مقام پہ کھڑی ہے۔ تو اسی طرح اکثر لوگوں کے ساتھ اتنی پریشانیاں ہوتی ہیں کہ بسیں ان کی گم جاتی ہیں، خود گم جاتے ہیں، بسیں تو نہیں گمتی، بسیں تو وہیں کھڑی رہتی ہیں۔ بعد میں جب آ کے بس والے سے بات ہوتی ہے کہ بھئی آپ نے لیٹ کیا، تو الٹا بس والے کہتا تو نے بس وہاں سے آگے پیچھے کر لی، تو وہ غلطیاں اپنی بھی، یہ آپ نے خصوصی خیال رکھنا ہے۔ یہ مسجد ہے قباء کا اندرونی حال، یہ باہر صحن، یہ اوپر پردے لگے ہوئے ہیں، انہوں نے یہ پردے تقریباً 3 فٹ چوڑے لگائے ہوئے ہیں جو دھوپ کو روکتے ہیں۔ اس کے اوپر پھر ایک شیٹ لگاتے ہیں جو دھوپ کو روکتی ہے۔ تو یہ سارا الحمدللہ مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں ہم مسجد قباء کے، حسین و جمیل مسجد، کھلی ہوادار مسجد ہے ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ تو یہ الحمدللہ ہم نے آپ کو مکہ مکرمہ کے کچھ مقامات دکھائے، مکہ مکرمہ کے کچھ مقامات بھی دکھائے آپ کو، تو مدینہ منورہ کے بھی کچھ مقامات آپ کو دکھائے۔ تو آج ہمارے مختلف ویڈیوز میں سے ایک ویڈیو مسجد قباء کی تھی، ایک میں نے مسجد قباء کی ویڈیو پہلے بھی میں نے بنائی ہوئی ہے، یوٹیوب میں سینڈ کی ہے، اس کے اندر اتنا تفصیلی نہیں تھا، اس کے اندر الحمدللہ ہم نے مکمل تفصیلی ہر چیز دکھائی ہے۔ مسجد قباء کے راستے بھی ہیں، صحن، احاطہ، فضیلت مسجد قباء کی، تو یہ مسجد قباء کے اندر کے مناظر، یہ فنوس، ہر چیز ہم نے جتنی ہو سکا تفصیلی بنائی ہے۔ تو آج ہمارا یہ قباء کے اندر آخری سمجھنے کے دن ہے، آج امید ہے کہ ظہر کے وقت ہم مکہ کی طرف روانہ ہو جائیں، پھر مکہ کے اندر ہمارے آخری 3-4 دن ہوں گے، وہ انشاءاللہ دکھائیں گے آپ کو۔ تو اس کے علاوہ ہمارے جدہ کا پلان ہے، جدہ کے مقامات بھی ہم انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے، تو ساتھ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، انشاءاللہ مفید معلومات آپ کو حاصل ہوگی۔ جب سب کو بار بار اپنے گھروں میں عمرہ کروائے، حج کروائے، اللہ کی دعا ہے۔ تو انشاءاللہ پھر یہ چیزیں جب آپ نے دیکھی ہوئی ہیں ویڈیوز میں، تو جب آپ لائیو دیکھیں گے نا تو آپ کو کافی چیزیں انشاءاللہ سمجھ آ جائیں گی، تو اس کا یہ فائدہ ہو جائے گا، جب آپ لائیو دیکھیں گے تو آپ کو کافی حد تک پتہ لگ جائے گا بھائی یہ چیزیں ہیں۔ تو یہ الحمدللہ ہم نے نماز ادا کر لی ہے، واپسی ہم بسوں کی طرف، بس اب ہمیں لے کر جائے گی آگے، مختلف مقامات وزٹ کروائے گی، زیارتیں کروائے گی۔ میں نے آگے بھی بتایا کہ سب زیارتوں کے اندر مسجد قباء جو ہے وہ پہلے نمبر پر رکھی جاتی ہے زیارتوں میں، جہاں پہ معتمرین اتر کر 2 رکعتیں ادا کرتے ہیں۔
باقی جتنی بھی مساجد ہیں ادھر اترنے نہیں دیتے، صرف سامنے سے دکھا دیتے ہیں. اگر اترنے دیں بھی تو وقت اتنا نہیں دیتے، کہتے ہیں بس جلدی کریں تو پھر وہ جلدی کرنا پڑتا ہے، جس وجہ سے بندہ تسلی کے ساتھ وہ زیارت نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار اپنے گھروں کی جو زیارت ہے نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ عمرے بھی ہم سب کو بلائے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنے دوست احباب نے عمرہ نہیں کیا ابھی تک، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے غیبی خزانوں میں سے عمرہ کروائے، غیبی مدد کرے کہ تاکہ وہ اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کا گھر دیکھ سکیں. تو جن دوست احباب نے کیا ہے تو ان کی تو حسرت ہی رہے گی نا ساری زندگی کو دوبارہ بھی کریں. تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی بار بار کروائے. تو جن دوستوں نے نہیں کیا اور جن کے پاس وسائل بھی نہیں ہیں، تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے غیبی کے خزانوں میں سے ان کے وسائل بنائے تو اللہ تعالیٰ کا وہ گھر دیکھیں. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.